आपने बुलाया इतनी जल्दी था कि घर में फारिग ही नहीं हो सका, और वैसे भी घर में पानी बहुत शॉर्ट है। हाँ भाई अब बताएं मसला क्या है। मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, सिर्फ आंखों का इलाज करता हूँ। अरे घबराए नहीं माँ जी, भाई आप लोगों ने बहुत देर कर दी है? अरे भाई इनका कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा, ये मरने वाली है। नहीं देखा मर गई ना। अस्सलाम वालेकुम तारिक जमील, और ये आज हमारे सेट पर ना एक शाहिद ख्वाजा साहब से मुलाकात हुई और ये किरदार अदा कर रहे हैं बग्गन मियां का। लेकिन जब से मतलब इनके साथ सीन किया है मेरे दिल में एक सवाल जो है ना वो कुलबुला रहा तो मैं आपके सामने इनसे पूछ लेता हूँ। परफॉर्म तो इन्होंने किया माशाल्लाह बग्गन, शुक्रिया नवाज। अच्छा मुझे ये बताइए शाहिद साहब, जो बुलबुले में एक डॉक्टर साहब आते हैं वो आपके भाई हैं? नहीं सर, वो मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। मैं उस वक्त से इसी उधेड़पुर में था कि अरे भाई यार क्या कमाल का कैरेक्टर आपने। बड़ी नवाज़ी है, बहुत नवाज़ी। और मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की, खुशी की और अचंभे की बात है वो ये कि जो ड्रामे मुझे बजाते खुद बेइंतहा पसंद थे, अभी गुफ्तगू में मालूम नहीं हुआ। आज ड्रामा वन ऑफ माय बेस्ट ड्रामा, मुझे पूरे मंजर याद है। और फिर अचानक से एक बड़ी तब्दीली और वो जंजाल पूरा। तारिक साहब माशाल्लाह, नासिफ आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बड़े नफीस इंसान हैं, शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं और समझते हैं सामने। तो मुझे ये इस बात की बहुत खुशी है। दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आप में तकब्बुर नहीं है, बड़े डाउन टू अर्थ हैं आप। मुझे बेइंतहा यकीन जानिए बहुत ज़्यादा। अरे मैं आपके इन कॉम्प्लीमेंट्स के लिए इंतहाई मशकूर भी हूँ, और मतलब ये कि ज़्यादा तारीफ कर दिया आपने, लेकिन फ़िलहाल मैं आपकी तरफ रुख करता है ना भाई, वो किरदार बहुत होता है। मैं बड़े लग के बुलबुले जब भी देखता हूँ ना मुझे इंतज़ार होता है कि डॉक्टर साहब आएँ, किसी को इंजेक्शन लगाएं और कोई इलाज करें किसी का। ये जो उल्टे सीधे हो रहे हैं सारे महमूद साहब और नबी, इनका इलाज क्यों नहीं हो रहा? तो फिर अचानक कुछ एपिसोड्स के बाद ये आ जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। अच्छा कब से आप फील्ड में कब से? सर सच पूछिए तो कोई 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया माशाल्लाह। और स्टार्ट मेरा डायरेक्शन से हुआ। अच्छा। और कुछ छोटे छोटे ड्रामे करते करते कुछ सिंगल प्लेस सिटकॉम ज़्यादा किए। अच्छा। कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे। हाँ। तो अब ज़रा अलग हो गया बस। तो ये नहीं, मैं तो जितनी गुफ्तगू आपसे रही थी शायद उससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि आम तौर पर जो अदाकारी के शोबे में लोग होते हैं वो प्रोडक्शन और ड्रामे की फील्ड के बारे में इतना डिटेल से उनकी नॉलेज नहीं होती जितनी आपकी है। तो अभी आप ये कहने से मुझे बताने से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप डायरेक्शन में बेसिकली, और एक डायरेक्टर के लिए नॉलेज बहुत का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये तो बताइए आप फिर ये एक्टिंग में कैसे आए? ये यकीन जानी उतना ही हादसा था जैसे आपके साथ अच्छा। आज साथी तौर पे। और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं राना रिजवान और नबील। और एक प्रोजेक्ट था, तो बल्कि राना रिजवान ने वो एक प्रोजेक्ट में कहा कि भाई वो नहीं एक्टर शॉर्ट हो जाता नहीं आता, तो उन्होंने कहा 2-3 सीन वाला है आप कर लें। हमने कहा ऐसी शौक में किया और उनको पसंद आया, फिर उन्होंने उसको मुस्तकिल कर दिया, तो करते ही चले गए। अच्छा। सिर्फ बुलबुले को तकरीबन 12 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। 800-900 एपिसोड। नहीं लेकिन ये कैसे हुआ कि आप अभी जो आपसे गुफ्तगू हो रही है, आप एक संजीदा मिजाज के हो, बड़े सुलझाव है, महज़्ज़ब अंदाज में हम आपस में बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ तो हादसा हुआ, तो मेरी जो शख्सियत है मुझे किरदार वैसे ही मिले। तो मुझे कोई आप तो लगती कॉमेडी बीच में कहाँ से आ गई भाई?
बस मैं اور اس کو کیسے کنسیو کیا؟ ایک تو چشمہ غضب کا ہے آپ کا، چشمہ واقعی وہ اس میں نظر آتا ہے؟ نہیں سر، اس میں اتنا بھی نظر نہیں آتا جتنا یہ کیمرہ ہے، اچھا، تو وہ ایک اندازے سے دیکھنا پڑتا ہے مجھے بڑا. یہ ماشاء اللہ. میں نے کہا ان کے دو بھائی کھڑے ہو کے اتنی اچھی اچھی باتیں کر ہاں، رہے ہیں بینا تو میں ہے. ان کے رنگ میں بھنگ ڈالوں. نہیں نہیں، رنگ میں بھنگ نہیں، بہن کبھی بھی بلکہ رنگ میں بھنگ میں رنگ ڈال دیا. بھنگ میں رنگ ڈال دیا. یہ تو سر آپ کی محبت ہے. چلیں بینا کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا ہے اور اب اس میں ہم ایک ساتھ ہیں، تو کسی دن میں بینا کے ساتھ بالکل یکسو ہو کر ان سے ذرا ان کے فن کے سفر کی روزات سنوں گا انشاءاللہ. اور فی الحال آپ چشمے پہ جو بات ہو رہی تھی وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا، تو وہ کیا قصہ سنا رہے تھے؟ مرحوم اپنے خواجہ اکمل جی جی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بڑے پیارے دوست ہیں اور ماشاء اللہ خاصی بھاری بھرکم شخصیت. جی جی جی. تو کیا واقعہ ہوا؟ وہ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک سچویشن ایسی تھی بلبلے میں کہ میں تو ڈاکٹر بنا ہوا ہوں اور وہ خوبصورت کے والد بنے ہوئے ہیں، اور کسی وجہ سے انہیں کوئی بیماری ہم نے بتا دی ہے ان کو، ہاں، اور اس وجہ سے مجھے ایک بڑا والا انجیکشن لگانا ہے، وہ بھینسوں والا. ہاں بھینسوں والا جو اکثر میرے پاس ہوتا ہے. اور وہ ہم دونوں جو ہیں پنجہ آزمائی کر رہے تھے. اچھا. سامنے کیمرہ تھا، تو وہ ہم دونوں نے کیونکہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور وہ شاید زیادہ انٹینس سین سمجھے اس کو، تو وہ ایک دم پلٹے اور جہاں انہیں گرنا تھا انہوں نے مجھے گرا دیا. چل، اور سہارا لینے کے لیے بجائے وہ بستر کا انہوں نے میری کمر پہ سینے پہ ہاتھ رکھ دیا اور پورا وزن ماشاءاللہ. اوہ، تو کڑچ کر کے 2 آوازیں آئی ہیں اور 2 پسلیاں، چھوٹی والی جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ گئیں. اور فن کی انتہا دیکھیے کہ اس کے بعد بھی، کیونکہ وہ بیچ کا تھا، سین اس کے کرنا بعد تھا. 2 سین تھے اور وہ کر لیے کسی طرح. اندر میں نے بیلٹ پہنی تاکہ وہ پین نہ ہو. اچھا، یہ عجیب واقعہ ہوا. لیکن میں پھر اپنے سوال کی طرف آؤں گا کہ یہ ایک خاص طرح کا کامیکل کریکٹر جو ہے، اس کی آواز، اس کے فیس ایکسپریشنز، یہ کیا اندر تھا شاہین آپ کو؟ ہاں، یہ کہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے گائیڈ کیا ہو. نہیں سر، یہ اندر ہی کچھ ہوگا اور وہ نکل کے باہر آ گیا. اور وہ اصلی شاہد وہ ہے کہ یہ نہیں، اصلی شاہد یہ ہے، لیکن وہ بس ایسا تھا کہ وہ کہیں بس رہا تھا. اچھا. اور آپ دنیا میں مختلف رنگ دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ہاں. تو 2-3 لوگوں کو آبزرو کر کے کوشش یہ کی کہ اس کو کیا جائے. ایک ایسا شخص جو انتہائی بے وقوف ہو، گوف کے ہاں، اور وہ سمجھتا یہ ہو کہ مجھے سب آتا ہے. ہاں، بس یہ ذہن میں رکھ کر اس کو لبو لے جا. بہت اچھے تھے. وہ کردار غضب کا کردار، اور میں نہیں سمجھتا کوئی اور کر بھی سکتا ہے. بہت، یہ میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. اچھا، ذرا ٹہلتے ہوئے ادھر جاتے ہیں. جی. آج کی گفتگو کو ویسے یہیں ختم کرتے ہیں ایک لحاظ سے، اور کسی دن بیٹھیں گے اطمینان سے اور پھر اور لمبی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے نا ذرا اس لوکیشن پر گھومتے جاتے ہیں، اور ویسے ہی کوئی اگر آپ چاہیں تو گپ کرتے جاتے ہیں. ہاں، بس یہ ہے کہ پہلے بیچ میں کووڈ کی وجہ سے ہاں، معاملات ذرا مختلف ہو گئے تھے. ہاں. اب یہ ہے کہ الحمدللہ دیکھیے فریم سے آؤٹ نہ ہو جائیں گے. میں ساتھ ہی رہوں گا آپ کے. اور اب جو ہے وہ الحمدللہ نہ صرف ٹیلی ویژن پہ کام زیادہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، بلکہ فلمز بھی اچھی بن رہی ہیں. ہاں، یہ بھی ہے. تو امید ہے کہ اسی طرح میری خواہش یہی ہے کہ ریڈیو انڈسٹری، ٹیلی ویژن انڈسٹری اور جو فلم انڈسٹری، یہ سب کرتے رہیں، سب کا کام لگا رہے، جوڑتے رہیں سب ایک ہاں، ساتھ. بالکل تو بالکل. یہ بڑی یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں نا ذرا تھیٹر اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور فلم، ان سب پر سیر حاصل بات چیت کریں گے، اور اس بات پر بھی بات کریں گے کہ ڈائریکشن جو ہے، میں نے اپنا تو آپ کو بتایا کہ کیا وجہ ہوئی، لیکن آپ کا میں پوچھوں گا. ابھی آپ جوان ہیں اور ڈائریکشن کی طرف آپ کو یعنی توجہ دینی چاہیے. جی، میں انشاءاللہ اس پہ کوشش کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے میں کچھ سیکھتا بھی رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ جیسے مجھے مل جائیں جید ڈائریکٹر تو ان سے کچھ حاصل کر لیں. اور یقین جانیے یہ گفتگو میں اپنی باتوں میں اتنی اچھی بعض دفعہ ٹپس دے دیتے ہیں
وہ یاد رہ جاتی ہیں. ان کو تو شاید معلوم بھی نہ ہو لیکن وہ کچھ باریک سی باتیں ہوتی ہیں, ہاں یہ نہیں محبت تو ہے. وہ آپ میرے کی لیے محبت بہت ہے، بڑا آپ کی محبت. خزانہ ہے. اب آپ کی ملاقات اگر محمود صاحب اور نبیل سے ہو تو ہمارا سلام ہوگی. بالکل جی, ٹھیک ہے, اور ان کو اپنا وہ انجیکشن بھی ساتھ لے جائیے. بالکل ٹھیک ہے, جی. ان سے کہیے گا کہ طارق صاحب کی فرمائش تھی کہ یہ انجیکشن میں ساتھ لے جاؤں کہ اگر کوئی چون چراہ کریں تو فوراً ان کے کہاں بازو پہ لگائیں گے. ہاں, بازو پہ جتنا اجازت ملتی ہے وہاں بازو پہ ہی صحیح ہے. اچھا جی, بہت شکریہ. دیکھیں شاہد خواجہ کے ساتھ بڑی پیاری گپ شپ رہی اور میں اپنے سننے والے دیکھنے والوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دیکھا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اب اجازت دیجیے. شاہد میاں سے انشاءاللہ کسی اگلے موقع پر کوئی نشست رکھیں گے اور گپ شپ کریں گے. اللہ حافظ.